بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد۔ حضرات گرامی، ماہ رمضان کا چاند دیکھنا واجب ہے، اگرچہ اسے واجب علی الکفایہ کہا جاتا ہے، یعنی چند لوگ جو ہیں وہ دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا معمول تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مقدسہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ماہ رمضان کا چاند خود دیکھا کرتے تھے، صحابہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہوتے، اور وہ بھی جہاں جہاں کوئی صحابی ہوتا تھا اس کی خواہش ہوتی تھی، کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی آنکھوں سے چاند کو دیکھوں۔ آج کل کیونکہ ہمارے ہاں ہلال کمیٹی بن چکی ہے، لوگ جو ہے اسی انتظار میں ہوتے ہیں، یہی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، بس گھر میں بیٹھے ہیں، ٹی وی کھول کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن ہونا یہ چاہیے کہ خود جو ہے گھر کی چھت پر چڑھیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اگرچہ آج کل کام ہی نظر آتا ہے، پہلے تو عام ہر ایک کو نظر آ جاتا تھا، لیکن ہمارے ہاں کیونکہ وہ ذوق نہیں رہا، تو اگر کوشش کی جائے چاہے نظر نہ بھی آئے، اس نیت سے تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت جو ہے وہ زندہ ہو، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات بھی عطا فرماتا ہے، اور پھر شوق پیدا ہوتا ہے۔ ماہ رمضان کی اہمیت کو انسان سمجھتا ہے، کیونکہ وہ مہمان ہے، اور جیسے مہمان کا کھڑے ہو کر کے ہم استقبال کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہاں سے آ رہا ہے، کس طرف سے آ رہا ہے، تو اسی طرح جو ہے یہ بھی اللہ کا مہمان ہے، تو ہم بھی چھت پر کھڑے ہو کر یہ جہاں کہیں بھی ہوں دیکھیں، اپنی آنکھوں سے جو اس کا نظارہ کریں۔ اگر مل جاتا ہے تو کیا ہی بات ہے، ورنہ جو ہے ثواب تو ملے گا، برکات تو ملے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نیتوں کو دیکھتا ہے۔ عمل چاہے انسان سے نہ بھی ہو، جب نیت کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اجر و ثواب بھی عطا فرماتا ہے۔ جب چاند نظر آ جائے، اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے ایک دیہاتی نے خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے چاند کو دیکھا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں؟ تو عرض کی، یا رسول اللہ، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ہی وحدہ لا شریک ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جا کر کے اعلان کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ جو قریب تھے انہیں تو نظر نہ آیا، ایک دیہاتی کو جو ہے دیہات میں کیونکہ موسم ابر آلود نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ نظر آ جاتا ہے، تو اس دیہاتی کو نظر آیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر اس کی بات پر جو ہے وہ اس بات کو مان کر اہمیت دے کر کے آپ نے اعلان کر دیا، پھر صحابہ نے اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزے رکھے۔ تو کیا کہنا ہے، ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ایسے تو نہیں بس چاند نظر آ گیا خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہمارے لوگ اشارے کرتے ہیں، مکروہ قرار دیا علماء نے، کیونکہ یہ توہین ہے۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسو ہلال شعبان لے اور رمضان، فرمایا کہ رمضان کے لیے شعبان کے چاند کو گنو شمار کرو، یعنی یہ دیکھو کہ اب شعبان ختم ہونے والا ہے، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے، ماہ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے۔ اور پھر جب چاند نظر آ جائے تو 3 بار کہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور اس کے بعد یہ دعا مانگے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام اور ربی وربک اللہ، یا اللہ امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، یعنی امن بھی ہو، ایمان بھی ہو، اسلام بھی ہو، سلامتی بھی ہو، اس کے ساتھ ہم پر چاند کو نکال دے۔ اے چاند، تمہارا بھی اور ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے، سب کا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ اس کے بعد یوں کہے، 3 بار کہے، ہلال و خیر و رشد، ہلال و خیر و رشد، ہلال و خیر و رشد، یہ چاند جو ہے خیر، بھلائی اور رشد و ہدایت لے کر کے آیا ہے۔ اور اس کے بعد یوں پڑھیں، آمنت بالذی خلقک، میں اس ذات پر ایمان لایا کہ جس نے تمہیں پیدا کیا۔ پھر کہے الحمدللہ الذی، الحمدللہ ذہب بشار قضا وجاء بشار قضا، سب تعریف اللہ کے لیے ہیں جو ایک مہینہ لے کر کے گیا ہے اور دوسرا مہینہ لایا ہے،
اور یوں بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب چاند کو دیکھتے تو یوں بھی کہتے تھے اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ، سنن دارمی کی حدیث ہے۔ وہی کچھ الفاظ کا اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں توفیق دے ایسی کہ جس سے جو چیز اللہ کو پسند ہے، اور پھر فرمائے کہ ہمارا رب جو ہے وہ اللہ ہے۔ جب ماہ رمضان کا چاند نظر آتا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو کیفیات صحابہ بیان کرتے ہیں وہ سننے کے قابل ہے، ہماری بھی یہ کیفیات بننی چاہیے، کیونکہ واضح ہے کہ اللہ کا مہمان آیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں ہیں، اس کی ہم نے خدمت کرنی ہے، اسے اہمیت دینی ہے، اس کی قدر و منزلت کرنی ہے، دن کو روزہ، رات کا قیام، عبادت، ریاضت، تلاوت قرآن، کیفیات بھی بنانی ہے۔ جیسا کہ ہم اسلاف کے حالات کے بارے میں پڑھتے ہیں، امام زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ نماز کا وضو کرتے تھے تو اس کے چہرے کا رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا تھا، تو لوگ پوچھتے تھے کہ بھی کیا ہے، آپ ایسے کیوں آپ کی کیفیت بن جاتی ہے؟ تو فرماتے تھے کہ تمہیں معلوم ہے ہم نے کس ذات کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے، نماز اللہ کی عبادت کا نام ہے، بارگاہ خداوندی میں حاضری کا نام ہے، اتنی عظیم الشان ذات کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو پہلے سے کیفیات بن گئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں کوتاہی نہ ہو جائے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے تسبیح و تحمید میں کیفیت تو پہلے ہی بنانی ہوتی ہے نا۔ یہ تو نہیں ہے کہ وہ عمل ہو جائے پھر ہم کریں اور اسی طرح سستی اور قاہری کے ساتھ، اس طرح کس کی برکات نہیں ملتی۔ تو جب ماہ رمضان آتا، اللہ کا مہینہ آتا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ چہرہ انور کا رنگ جو ہے متغیر ہو جاتا تھا، اور پھر کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان کی اہمیت کو تو جانتے تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کی راوی ہیں، فرماتے اذا دخل رمضان تغیر لونہ، جامع صغیر فتح القدیر کی شرح کے ساتھ جو ہے اس میں حدیث موجود ہے، فرمایا کہ جب ماہ رمضان شروع ہوتا یعنی قریب ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کا رنگ جو ہے متغیر ہو جایا کرتا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتاکم شہرن اتاکم اور رمضان سید الشہور فمرحبا بہ واہلا، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے اس مہمان کو، معزز مہمان کو جو ہے اسی طرح جو ہے خوش آمدید کہتے تھے، ویلکم اہلا سالن مرحبا۔ تو ہم نے بھی یہی طریقہ اپنانا ہے، ماہ رمضان کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور پھر ان الفاظ کو یاد کر لیں، یہ وہ الفاظ ہیں جو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب ماہ رمضان آئے گا تو ہم پہلے سے ذہن بنا چکے ہوں گے، تیاری کر چکے ہوں گے، اللہ کے مہمان کو ویلکم کر چکے ہوں گے، خوش آمدید کہہ چکے ہوں گے، اور پھر برکات کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کا صحیح استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا